الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، بہت مسرت کی بات ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں اللہ کے فضل و کرم اور انعام سے اس سال 4 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اور کئی طلبہ نے ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سب طلبہ قابل مبارکباد ہیں، اور مدرسے کے اساتذہ اور منتظمین بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے حالات ناموافق ہونے کے باوجود تعلیمی سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ان بچوں نے قرآن مکمل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان بچوں کو آخری دم تک قرآن یاد رکھنے کی، کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید دعا یہ بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے الفاظ کو پڑھا ہے اور یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کے معانی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، یعنی عالم دین بنائے۔ ہمارے شہر مراد آباد میں حافظوں کی تو بہت کثرت ہے، ہر محلے میں اتنے حافظ ہیں ماشاءاللہ کہ ہر سال رمضان المبارک میں تراویح میں کون سنائے، ہر مسجد میں اس پر بحث ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو قرآن ڈال کر طے کیا جاتا ہے کہ اس سال یہ پڑھے گا، اگلے سال وہ پڑھے گا۔
لیکن جتنی تعداد میں قرآن کے حافظ ہیں شہر کے اندر، اتنی تعداد میں علماء نہیں، یعنی وہ علماء جو شہر مراد آباد ہی کے رہنے والے ہیں۔ ویسے تو بہت علماء ہیں ماشاءاللہ، جدھر بھی نظر ڈالو آپ کو علماء نظر آئیں گے، مگر وہ سب باہر کے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی صوبے کے کسی حصے کا ہے، کوئی ملک کے کسی حصے کا ہے، کوئی آس پاس ہی کے کسی علاقے کا ہے، مگر شہری جو حد ہیں اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان میں علماء کی تعداد حفاظ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بتائیے ہم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط؟ بتاؤ صحیح ہے کہ غلط؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ جتنے بھی باہر کے علماء ہیں کسی وقت کسی وجہ سے، خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے، اگر یہ اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں تو بتائیے اس شہر کی دینی رہنمائی کرنے والا کون بچے گا؟ مسجدوں میں امامت کے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ آپ مساجد کا جائزہ لے لیجیے۔ آج کی تاریخ میں مسجدوں میں امامت کرنے والے اکثریت باہر کے آئے ہوئے لوگ۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہر جگہ خود اپنے شہر کے اندر اتنے امام ہوں، اتنے علماء ہوں جو شہر بستی کی ضرورت کو اپنے طور پر پورا کر سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان حفاظ کو علماء بنانے کی فکر کریں۔ ایک اور بات بھی ہے، وہ بہت یاد رکھنے کی۔ آپ نے حافظ قرآن بنا دیا بچے کو، اس کے بعد اسے عالم نہ بنا کر اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا، تجارت میں، ڈھلائی میں، چھلائی میں، فلاح میں، تو چونکہ ماحول بدل جاتا ہے اس لیے اسے قرآن کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ حافظوں کی جو وضاقتہ ہے، صلحاء کی، نیک لوگوں کی، وہ وضاقتہ اس حافظ کی برقرار نہیں رہتی۔ یہ یہاں کئی ماشاءاللہ حفظ پڑھانے والے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ان کے پاس پڑھے ہوئے ایسے بچے ہوں گے جو اچھے حافظ بنے، مگر شہر میں اپنے کاموں میں لگ کر نہ دیکھنے سے انہیں حافظ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ قرآن انہیں پوری طرح یاد، کیونکہ ماحول بدل گیا۔ ماحول بدلنے کا آدمی پہ اثر پڑتا ہے، تو حافظ کو اپنا قرآن مسلسل یاد رکھنے کے لیے بھی اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے جو اس بارے میں اس کی معاونت کر سکے، اس کا معاون بن سکے۔ اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے والدین یہ ارادہ کریں کہ ہم انہیں آگے بھی پڑھائیں گے، یہ صرف حافظ نہیں بنیں گے بلکہ عالم دین بنیں گے، یہ شریعت کے ماہر بنیں گے، یہ فقیہ بنیں گے، یہ مسئلے مسائل لوگوں کو بتلائیں گے،
آدمی ہمت کرے، ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی رکاوٹوں کو دور فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس آیت میں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، تمام اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے شریعت مقدسہ مراد ہے، یعنی سب مل کر شریعت پر مضبوطی سے کاربند رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، شریعت سے ہٹ کر ادھر ادھر مت جاؤ۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن مقدس ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کے، قرآن سے ہٹ کر ادھر ادھر مت جاؤ۔ یہ دونوں باتیں در حقیقت ایک ہی ہیں، اس لیے کہ قرآن ہی شریعت کی بنیاد ہے۔ قرآن باقی ہے تو شریعت باقی ہے، قرآن نہیں ہے تو شریعت نہیں۔ اب اس سے ہمیں کئی پیغام ملے، کئی نصیحتیں ملی۔ پہلی نصیحت یہ ملی کہ اللہ تعالی کی طرف سے اتفاق اور اتحاد کی جو دعوت دی جاتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس سب مل جاؤ، گدھے گھوڑے سب برابر ہو جائیں، اچھے برے سب مل جائیں، کہ بھئی اتحاد ہو رہا ہے، کوئی اختلاف نہ کرے، سب ایک ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے ہرگز، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب مل کر کے حق پر جمع ہو جائیں۔ جنہوں نے راستے بدلے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر حق کے راستے پہ مجتمع ہو جائیں۔ حق و باطل ایک نہیں کرنا ہے، بلکہ باطل کو حق کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب۔ بہت سے لوگ اتحاد اتفاق کی باتیں کرتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، فلاں بھی ایک ہو جائے، یہ بھی ایک ہو جائے، وہ بھی ایک ہو جائے۔ ارے بھئی یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن، قرآن کہہ رہا ہے غلط چھوڑ کر حق پر جمع ہو جاؤ۔ یہ آج ملت میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ فرقے اس لیے بنے کہ وہ حق چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ تفرقہ ان لوگوں نے ڈالا ہے جو ایک مرکز سے ہٹ کر کے دوسرے طرف انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی اجماعی تفسیر کو چھوڑ کر، احادیث شریفہ کو چھوڑ کر، اور بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو چھوڑ کر
اپنی الگ رائے بنا لی تو یہ ان سے غلطی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے غلطی چھوڑ دو، صحیح بات پر آ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ادھر بدھر مت ہو، ادھر ادھر مت جاؤ، خود رائی مت کرو، اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر مت کرو۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فسر القرآن برأیہ فقد بوّأ مقعدہ فی النار۔ جس نے قرآن پاک کی تشریح و تفسیر سلف صالحین سے ہٹ کر اپنی رائے سے کی ہے، مخالف رائے سے کی ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اتنی سخت بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ لوگ ہلکا سمجھتے ہیں کہ میاں جو سمجھ میں آئے بس ٹھیک ہے۔ یہ قرآن قانون کی کتاب ہے، یاد رکھیے، اور قانون کے بارے میں جو قانون داں ہیں یا جو قانون بنانے والا ہے، جو وہ تشریح کرے گا وہی معتبر ہے۔ ایرا غیرہ آ کر کے تشریح کرے تو جب دنیا کے قانون میں یہ بات قبول نہیں ہے تو اللہ کے قانون میں کیسے قبول ہو سکے؟ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ شریعت مقدسہ پر، حق والی بات پر، قرآن کریم پر مضبوطی سے جم جاؤ سب کے سب، اور ادھر ادھر متفرق مت ہو، تتر بتر مت ہو۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات اسی سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوئی کہ شریعت میں اجتماعیت پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ بتاؤ بھائی۔ لوگوں کو جمع ہونا یہ پسند ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے ہاں مسجد میں نماز باجماعت ہوتی ہے تو ایک امام ہوتا ہے اور بقیہ سب اس کے کیا ہوتے ہیں؟ تابع ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی آؤ مسجد میں اپنی اپنی نماز پڑھو، نہیں، ایک امام ہے جس کے تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے پر جو بھی لوگ اس کے پیچھے نیت باندھے سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جب تک کھڑا ہے کھڑے رہیں گے، رکوع میں گیا رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھا رکوع سے اٹھیں گے، اختلاف نہیں کریں گے۔ اجتماعیت ہے۔ پنج وقتہ نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، اسی طرح روزہ۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک مہینہ روزہ رکھ لو سال بھر میں، نہیں، ساری دنیا کے اندر ایک مہینے میں سارے مسلمان روزے دار رہیں گے ایک ساتھ۔ رمضان پوری دنیا میں آتا ہے، چاند دکھے گا سب روزہ رکھیں گے، اجتماعیت اس میں بھی۔ ہاں بھائی رمضان چل رہے ہیں ہر جگہ، سحر و افطار کا الگ منظر نظر آ رہا ہے سب جگہ، اور سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ حج ہے۔ یہاں بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی جس کو موقع ملے چلا جائے، عرفات چلا جائے، منی چلا جائے، کر کے آ جائے، نہیں، 5 دن ہے سال میں، جن میں 9 تاریخ ذی الحجہ کی سب سے اہم ہے۔ جو 9 تاریخ ذی الحجہ کی
زوال کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے عرفہ میں پہنچے، چاہے کیسے بھی پہنچے، تھوڑی دیر ہی رہے، اسی کا حج ہوگا۔ وہ چھٹ جائے تو حج ہونے والا نہیں۔ اجتماعیت ہے، شریعت اجتماعیت کو پسند کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ پسند۔ اجتماعیت میں خلل آ جائے شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں پسند ہو سکتا ہے، ہم اپنی ذات کا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے محسوس کریں، ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا، ہمیں لوگ سلام کرنے لگیں گے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے اجتماعیت میں خلل پڑتا ہے تو یہ ذاتی مفاد ہمارے گلے کا توق بن جائے گا، اور ایسا بوجھ بنے گا کہ اٹھائے نہیں اٹھے گا۔ ہاں، آدمی اجتماعیت کے لیے قربانی دے دے، مجھے نہیں چاہیے، قوم جمع رہنی چاہیے، ملت جمع رہنی چاہیے، چلو ہم ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے اجتماعیت قائم رہے گی، اور اس آدمی کا جس نے قربانی دی ہے اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ صدر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ واسطے اپنے کو کمتر سمجھے، کوئی دعویٰ نہ کرے، کسی کے چاہنے میں نہ آئے، خود فریبی میں مبتلا نہ رہے، اللہ اسے بلند کرے گا، اور جسے اللہ بلند کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو آدمی آج خود کچھ نہ کچھ بن جائے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں میاں مٹھو بن جائے، یا شیخ چلی کا خواب دیکھنے لگے، ہر وقت یہ ذہن میں ہو میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، دماغ اسی میں گھن چکر رہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کبر و غرور اجتماعیت کو پارا کر دینے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے یہ قرآن کی آیت ہمارے دلوں پر ایک چوٹ لگانے والی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ایسا کام نہ کرو جس سے تفریق ہو جائے، افتراق پھیل جائے، اجتماعیت میں خلل آ جائے۔ حق پر ثابت قدم رہو، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے قرآن مقدس کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس رسی سے جڑا رہے گا اور جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، جیسے یہ رسی مضبوط ہے اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اس کے لیے نجات آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند سے بلند ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارا معاشرہ قرآن سے جڑے، قرآن کے معانی کو سمجھے، قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرے، قرآن کو اپنا رہبر بنائے، قرآن کو مقتدی بنائے، قرآن کو رہنما بنائے۔ جو قرآن کو آگے کر دے گا
اور خود اس کے پیچھے لگ جائے گا، یہ قرآن اس کو جنت کے گیٹ تک پہنچا کے دم لے۔ ایسا بہترین یہ رہبر ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ بشارت سناتا ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا۔ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اللہ اکبر، ایک ایک حرف پر اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، ایک ایک سورت پر اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، حیران رہ جائیں۔ افسوس ہوگا کہ ہم نے وقت ضائع کیوں کر دیا، خالی کیوں گزار دیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم اسے قرآن کی تلاوت سے بھر دیتے تاکہ ہمارا اعمال نامے کا ذخیرہ اور بڑھ جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو قرآن سے وابستہ کریں۔ ماشاءاللہ آپ کے اس ادارے میں خاص طور پر اس محلے کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے۔ ہم جب بھی یہاں آتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ اس کونے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، ٹین والی، بلکہ پہلے تو شاید چھپر ہی تھا اس میں، پھر ٹین ڈالا گیا، اور یہ سب ریت ہی ریت نظر آتا تھا یہاں۔ یہ تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، رفتہ 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 دیکھیے کیسی شاندار مسجد بھی بن گئی۔ آس پاس اتنی وسیع کھلی ہوئی مسجد نہیں ہے، اس میں کتنا ریت بھرا گیا۔ یہ سب بعد میں یہ صحن بنا ہے، ورنہ تو پہلے تو خالی مسجد ہی بنی۔ تو یہ ہمارے قاری صاحب کی جد و جہد اور آپ حضرات کی توجہ اور تعاون، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فضل و کرم، ان سب کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو شاداب رکھے، اس کی ترقی کے فیصلے مزید فرمائے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی معاونین ہیں جس درجے کے جیسے بھی، چاہے مال سے کرتے ہوں، زبان سے کرتے ہوں، کیسے بھی کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ دارین میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔